بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا یا بچہ۔ بچہ سے مراد جو بالغ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ ہند اور پاک میں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں لکھی جاتی ہیں۔ عام طور پر مسائل اردو زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کیونکہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور عام طور پر کتابیں اردو میں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا اردو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر اردو نہیں سیکھیں گے تو ہم صحیح طرح جو ضروری مسائل ہیں انہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم دین سیکھنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ اردو کتابیں پڑھیں، نہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن اہم ذریعہ جو ہے وہ پڑھنا ہی ہے۔ سب سے اہم ذریعہ علم دین کا وہ پڑھنا ہی ہے، مطالعہ کرنا ہی ہے۔ اور ہند و پاک میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری زبان میں کتابیں نہیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اکثر کتابیں، زیادہ تر کتابیں اردو میں لکھی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں اردو سیکھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی اردو سکھانا چاہیے تاکہ ہم فرض علوم حاصل کر سکیں اور دینی کتابیں پڑھ سکیں۔ خیر، ہم اس لیے تعمیر ادب پڑھ رہے ہیں تاکہ جو حضرات اردو نہیں جانتے، اردو پڑھنا نہیں جانتے، وہ ویڈیوز کے ذریعے کافی حد تک جو ہے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوشش کریں گے تو سیکھ سکتے ہیں۔ خیر، آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہے کی ملاوٹ کی مشق۔ اس سبق میں ہم ہے کی ملاوٹ کی مشق کریں گے، یعنی ہے مل کر کے اگر ہے ملے گا تو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، نون ہے زبر نہ، ٹھیک ہے، نون ہے زبر نہ۔ اب اس میں غور کرتے جائیے کہ کیسے لکھا گیا ہے۔ نون الگ ہے اور ہے کیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ملایا گیا تو کیسا ہو گیا، یہ ہے، جب مل جاتا ہے نون ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ غور کریں گے نا تو پھر آپ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہے زبر ہا، واو الف زبر وا، ہا وا، ٹھیک ہے، ہے زبر ہا، واو الف زبر وا، ہا وا، ٹھیک ہے۔ یہ حاضر یہ، اس کو یا بھی کہتے ہیں، یہ حاضر یہ، ٹھیک ہے۔ غور کریے کیسے لکھا ہے، واو حافظ وہ، واو حافظ وہ۔ یہاں پہ حرکت لگا دی گئی ہے، زبر زیر پیش وغیرہ لگا دی گئی ہے، لیکن عام طور پر اردو میں حرکت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ دیکھیے واو کے اوپر جو ہے پیش ہے، لیکن ہمیشہ واو کے اوپر پیش نہیں ہوگا، بلکہ اکثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ وہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاف زیر کے، یہاں پہ زیر لگایا گیا ہے مگر ہر جگہ نہیں ہوگا۔ کاف زیر کے، یعنی ہر جگہ لاسٹ میں جو ہے ہا کی آواز آئے گی۔ کاف زبر کا، ہا الف زبر ہا، کا ہا، ٹھیک ہے، کا ہا، کاف زبر کا، ہا الف زبر ہا، کا ہا۔ اب یہاں دیکھیے کیسے لکھا گیا ہے، جب ملا کے لکھا گیا تو دیکھیے نیچے جو ہے ایک لٹکن کی طرح لٹکا دیا گیا، لٹکن والی ہا، ٹھیک ہے۔ با زبر با، ہا الف زبر ہا، ب ہا، ٹھیک ہے، با ہا، با زبر با، ہا الف زبر ہا، با ہا۔ اب یہاں دیکھیے با ہا زبر بہ، ٹھیک ہے، یہ با ہا، با ہا زبر بہ، تا یا زے تی، بہ تی، ٹھیک ہے، با ہا زبر بہ، تا یا زے تی، بہ تی۔ جیم جبر جا، گاف ہا زبر گاہ، جا گاہ، جیم جبر جا، جیم ہے زبر، ٹھیک ہے، جیم جبر جا، گاف ہا زبر گاہ، جا گاہ۔ ہا میم زبر ہم، ہا میم زبر ہم، یہاں دیکھیے ہا شروع میں آیا، ٹھیک ہے۔ جیم الف زبر جا، میم ہا زبر ماہ، جا ماہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نون ہا زبر نا، نون ہا زبر نا، ہے زبر ہا، واو زبر وا، ہوا، یہ وہ کہ کہا بہا، بہتی جگہ ہم جامع، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آئیے، اس کو جو ہے بغیر ہجے کیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پان ہے، لیکن یہاں پہ وہ میں ہا استعمال ہوا اور ہے میں بھی ہا استعمال ہوا، وہ پان ہے کیسے لکھا گیا دیکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ چونا ہے،
ٹھیک ہے، جب بولتے ہیں تو ہاں نکالتے نہیں ہیں، یہ آدمی وہ آدمی اس طرح بولتے ہیں، لیکن اصل میں جب لکھا جاتا ہے تو ہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چونا ہے. ہوا بہتی ہے، دیکھیے ہوا میں ہا ہے، بہتی میں ہا ہے، ہم بھی ہا ہے. ہوا بہتی ہے. عورت نے کہا، عورت نے کہا، یا کہا میں ہا ہے. پانی نہ بہاؤ، ٹھیک ہے، نہ بہاؤ میں ہا. ٹھیک ہے، پانی نہ بہاؤ. یہ پاجامہ ہے، یہ پاجامہ ہے. اس جگہ رہ، اس جگہ رہ. ٹھیک ہے، جگہ رہ دونوں میں ہا ہے. ہم سے نہ کہو. اب دیکھیے اور ایک مرتبہ. وہ پان ہے، یہ چونا ہے. ہوا بہتی ہے. عورت نے کہا پانی نہ بہاؤ. یہ پاجامہ ہے. اس جگہ رہ، ہم سے نہ کہو. ٹھیک ہے، اب آ گیا یہ ہندی حروف کی مشق. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اردو میں دو چشمی ہا کوئی حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں آپ اردو میں دو چشمی ہا نہیں دیکھیں گے. دو چشمی ہا سے کوئی کلمہ شروع ہوا ہو، کوئی لفظ شروع ہوا ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ دو چشمی ہا ہے، جس کو استعمال کرتے ہیں دوسرے حروف بنانے کے لیے. ہندی کے حروف جو اردو میں استعمال نہیں، اردو کے حروف نہیں ہیں، انہیں بنانے کے لیے، ہندی کے حروف بنانے کے لیے اس ہا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بے ہے، بے اور ہے، جب یہ مل جاتے ہیں تو بھے بن جاتا ہے. ایک الگ حرف بن گیا. بے ہے، یہ دو حروف مل گئے تو ایک حرف بنا. بھے ایک الگ حرف ہے، الگ حرف ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے بی اور ایچ یہ دو حرف ہیں انگلش کے، لیکن جب ہم بھارت لکھتے ہیں تو بھا کی آواز آتی ہے، بھا. بی ایچ اے آر اے ٹی، بھارت. ٹھیک ہے، تو اس طرح دیکھیے یہاں پہ بھی بے اور ہے یہ دونوں ملے تو بھا بن گیا. ٹھیک ہے، ہم سے بھے کہہ سکتے ہیں، بے ہے بھے. ٹھیک ہے، اس طرح ہر زبان، بہت ساری زبان میں اس طرح ہے. اگر کوئی اڑیسہ کا رہنے والا ہے تو جانتا ہوگا کہ بو ہوتا ہے ایک، اور اس کے بعد جو ہے بھو آتا ہے، بو کے بعد. ٹھیک ہے، تو بو کے بعد جو آتا ہے با میں ہا لگنے سے وہی بن جاتا ہے بھو. ٹھیک ہے، خیر. پے اس کے بعد ہے، پے ہے ملنے سے کیا ہو جاتا ہے، پھا. پے ہے پھے. ٹھیک ہے، جیسے پی ایچ، پی ایچ کی آواز جس طرح آتی ہے وہ بن جاتا ہے. پے ہے پھے. ٹے ہے ٹھے. ٹے ہے مل گیا تو کیا ہو گیا، ٹھے. جیم ہے چھے، جھے. جیم ہے جھے. ٹھیک ہے، جیم ہے جیسے جے ایچ لگانے سے جو ہوتا ہے. جیم ہے جھے. چے ہے چھے. دال ہے دھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پھر بے ہے مل کے بھے بنے گا. پے ہے مل کے پھے بنے گا. پے ہے ملا تو پھے بنا. ٹے ہے ملا تو ٹھے بنا. جم ہے ملا تو جھے بنا. چے ہے ملا تو چھے بنا، چھے. اور دال ہے ملا تو دھے بنا. اب دیکھیں نیچے اس طرح کاف ہے ملا تو کھے بنا. یہ کاف اور ہے ملا تو کھے بن گیا. جیسے کے ایچ لکھتے ہیں، کھانا، کے ایچ اے یعنی کھانا. ٹھیک ہے، اور گاف ہے ملا تو گھے بنا. ٹھیک ہے، جی ایچ اے، گھومنے جاتے ہیں، گھر، اس سے لکھا جاتا ہے. گاف ہے مل کے گھے بن گیا. لام ہے ملا تو لھے بن گیا، لھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان کو الگ الگ لکھا گیا ہے. مفرد حروف کی طرح پڑھائیے. ان کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے یہ ایک ایک حرف ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بھا زبر، بھے زبر بھا، پھے زبر پھا، تھے زیر تھی، ٹھے زبر ٹھا. ٹھیک ہے، جھے زبر جھا، چھے زبر چھا، دھا زبر دھا، ڈھے زبر ڈھے زیر ڈھے. پیش ہے یہاں پہ، ڈھا پیش ڈھو، دھا پیش دھو، اور ڈھے زیر ڈھے. ڈھے زبر ڈھا، کھے زیر کھے، گھا پیش گھو، لھا زیر لھے. ٹھیک ہے، بھا، پھا، تھے، ٹھے، جھا، چھا، دھو، ڈھے، ڈھا، کھے، گھو، لھے. ٹھیک ہے، اب نیچے آئیے، اس کو ایک جگہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ بے ہے مل کے ایک حرف بن گیا ہے. تو ہم ایسے کس طرح کریں گے، بھے، یا اس کو بھا بھی کہہ سکتے ہیں، بھا الف زبر بھا، یا پھر بھے الف زبر بھا. تھا الف زبر تھا یا تھے الف زبر تھا. بھے الف زبر بھا، تھے الف زبر تھا، دھے الف زبر دھا یا دھا الف زبر دھا.
ढ़ा अलिफ ज़बर ढ़ा, ठीक है, ये रे है मिलके एक हर्फ और अलिफ एक हर्फ, ठीक है। भे या ज़ेर भी, भे या ज़ेर भी, थे या ज़ेर थी, भे वाव पेश भू, छे झे वाव पे झू, भे वाव पेश भू, झे वाव पे झू, घे वाव पेश घू, घे या ज़ेर घी या फिर घा या ज़ेर घी, घे या घा दो कहीं चलेगा। जैसे बे बा, बा को बा भी कहते हैं, बे भी कहते हैं उर्दू में। उर्दू में बे आमतौर पर, अरबी में बा कहते हैं। भा अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला, भाला। चे पे चू, ला अलिफ ज़बर ला। तो यहाँ लाम हा अलिफ तीन हरूफ नहीं है, बल्कि लाम हा एक हर्फ और अलिफ एक हर्फ, ठीक है। चू ला। सात सीन अलिफ ज़बर सा, थे साकिन सात। हाथ हे अलिफ ज़बर हा, थे साकिन हाथ। हाथी हे अलिफ ज़बर हा, थे या से थी, हाथी। भूल भे वापिस भू, लाम साकिन भूल। झूठ झे वापिस झू, टे साकिन झूठ। छोटा छे वापिस छू, छो टेले ज़बर टा छोटा, छे वापिस छो टेले ज़बर टा छोटा। घे वापिस घोड़, ये ज़बर ड़ा घोड़ा। भा था धा ढ़ा भी, थी, भू, झू, घू, घी, भाला, चूल्हा, सात, हाथ, हाथी, भूल, झूठ, छोटा, घोड़ा। अब आइए रब को ना भूल, रब को ना भूल। दवा घोल, झूठ ना बोल, यहाँ पे ना भी है, ठीक है, झूठ ना बोल। दूध गाढ़ा है, गाढ़ा नहीं गाढ़ा, दूध, ठीक है, ये दाल है मिलके धा बन गया। दूध गाढ़ा है। चूल्हा छोटा है, ठीक है, चूल्हा छोटा है। साथ ना छोड़, उसको भाला ना दे, हाथी दौड़ता है। घोड़ा घास खाता था। देखिए कि कैसे बन जाता है, काफी मिला तो खा बन गया। अब देखिए एक मतलब जल्दी जल्दी। रब को ना भूल, दवा घोल, झूठ ना बोल, दूध गाढ़ा है, चूल्हा छोटा है, साथ ना छोड़, उसको भाला ना दे, हाथी दौड़ता है, घोड़ा घास खाता था। ठीक है, ये हमारा आज का सबक हो गया। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इल्म दीन को आम करने के लिए हमारा साथ दें। जो हज़रात उर्दू पढ़ना नहीं जानते उन तक ये वीडियो आम करें ताकि वो भी उर्दू पढ़ना सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।